پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 12ویں حدیث صحیح بخاری کی کرٹیکل ترین حدیث ہے اور کم از کم 5 طرق اس کے صحیح بخاری میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1241 1242 3667 3668 4454. مشکات میں یہ موجود نہیں اس لیے میں نے اس کا نمبر نہیں بتایا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، بہت کریٹیکل حدیث ہے، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام میرے حجرے میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا، صحیح بخاری 1241، ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر سیدنا ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو مخاطب کر کے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یجمع اللہ علیک موتین، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو ہر شخص کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد آپ کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہو چکی ہے آخرت کی. اما الموت التی کتبت علیک فقد متھا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی جو آپ کو آ کر رہنی تھی اور وہ موت آپ پر آ گئی. اب اس میں الفاظ ہیں یا نبی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کی میت مبارک کو کہا یا نبی اللہ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں ہے 909 کہ جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیک ایھا النبی سے لے کے آن ورڈ، تو زمین و آسمان میں جہاں کہیں بھی کوئی نیک بندہ ہے اس تک تمہارا سلام اللہ کی طرف سے پہنچ جائے گا. تو یا رسول اللہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارنا. اس مسئلے کو آپ سمجھیں. صرف یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا، لبیک یا رسول اللہ کوئی محبت میں کہہ لیتا ہے، وہ لبیک اللہم لبیک کے ایکویلنٹ نہیں. ویسے محبت کے لیے لبیک یا حسین کہہ لیتا ہے اگر اس کے پیچھے بد عقیدگی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے مسئلہ نمبر 157 میں بھی بتایا. تو اس مسئلے کو سمجھے، اصل میں بد عقیدگی نہیں پیچھے ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت مبارک کو کہا، صحیح بخاری 1241، یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتین. بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 11793 نمبر اثر ہے. یہ اثر الموطا امام مالک میں بھی ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہتے السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیک یا عمر. اسی پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیک یا رسول اللہ آپ جا کر پڑھیں گے. باقی تفصیلات کسی کو چاہیے تو 3 گھنٹے کا میں نے لیکچر پرٹیکولرلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور امام علی السبکی دونوں کی ایکسٹریمز کا رد کیا تھا. ایک صوفیوں کے امام ہے، ایک سلفیوں کے امام ہے، اور درمیان کا راستہ بتایا تھا 3 گھنٹے میں، مسئلہ نمبر 54C اور 54D اہل سنت پاک.com پہ. اسی حدیث کی طرف آئیں بخاری میں، جس کے 5 طریق میں نے بتائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو کہا یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. پھر حجرہ مبارک سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں آ گئے اور وہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. باقی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا جو یہ بات کرے گا اس کو. سیدنا ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بیٹھ ہی نہیں رہے. پھر سیدنا ابو بکر ممبر پہ چڑھ گئے. اب سیدنا ابو بکر کا ریگارڈ صحابہ میں سب سے زیادہ تھا. لوگ پہلے حضرت عمر کے گرد جمع تھے، پھر انہوں نے حضرت عمر کو ان کے حال پہ چھوڑا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. اور سیدنا ابو بکر نے پہلا جملہ ہی اتنا سخت بولا، الا آگاہ ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، حالانکہ کوئی نہیں کرتا تھا
لیکن توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. توحید کے لیے انہوں نے یہ فرضی بات بھی کر دی. اگر کوئی کرتا تھا بھی تو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو بے شک اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 144 جو ہم پہلے کور کر چکے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی. اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. تم نے ہمارے نبی پہ احسان نہیں کیا، انہوں نے پر احسان کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والے شاکرین کو جزا دے گا. یہ آیت جو ہے پرٹیکولرلی غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شہادت کی خبر افواہ پھیل گئی اس موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی. اور صحابہ کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ ہمیں لگا کہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، ہے ہی اس موقع کے لیے تھی. اور دوسری آیت تلاوت کی سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. اور یہ دو آیات، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرنا. ادھر کہتے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جو یہ بات کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے 2 آیتیں پیش کی ہیں. اپنی بات ایبسولوٹلی نہیں رکھی ہے، حالانکہ وہ خلیفۃ الرسول چنے گئے اجماع امت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ان کو مسلح پر کھڑا کیا، پھر بھی انہوں نے آیات کو دلیل کے طور پر پیش کیا. یہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی. الحمدللہ. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں پھر کئی دنوں تک جو کوئی بھی ہمیں ملتا تھا ہم اسے یہی آیت سناتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ صحابہ ایک دوسرے کو آیت سنایا کرتے تھے تاکہ یقین آ جائے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملات کرتے رہے. آپ کی وفات سوموار والے دن ہوئی چاشت کے وقت. سوموار پورا دن، سوموار کی پوری رات، منگل پورا دن، منگل کی پوری رات، بدھ کا پورا دن اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا. ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھنا تھا، تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر رہا. الحمدللہ. تو اسی حدیث کا ایک طریق ہے صحیح مسلم میں 3669. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں خطبوں سے فائدہ پہنچایا. ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین آ گیا. اور جو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو قتل کریں گے، اور ان کے دل میں تھا کہ ابھی تو رومن امپائر بھی گرنی ہے، پرشین امپائر بھی گرنی ہے، اتنی بڑی بڑی فتوحات ہونی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیسے دنیا سے چلے گئے؟ ان کو کیا پتا تھا یہ تو ان کے دور میں ہونا ہے. اور یہ بڑی حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ ہوتا نا تو وہ غیر معمولی واقعہ نہ ہوتا. سکندر اعظم نے اپنی زندگی میں فتوحات کی ہیں، مرنے کے بعد اس کا گراف نیچے آیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر گری ہے، جبکہ عرب کے کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے. یہ نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس کا برا مان جائیں. یہ غالب کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، سیدنا عمر کے دور میں جا کے قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور جنگ یرموک میں رومن امپائر نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. حالانکہ کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ساری جمعیت جو ایک لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر جمع تھی وہ بکھر گئی. اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے، میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے. الفاظ ہے اصحاب ہوں گے، میرے صحابہ ہوں گے. میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں. مجھے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا آپ کے بعد، آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ. آپ کہتے ہیں میں پھر کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا.